السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم چائے کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے۔ چائے ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو دراصل ہمارے دن کا آغاز کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے دن بھر کے کام کے بعد شام کی چائے آرام کا ذریعہ ہے۔ پاکستانیوں کی چائے کے شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے مالی سال 2021 کی شائع کردہ رپورٹس کے مطابق پاکستانیوں نے 3 ماہ میں 24 ارب 80 کروڑ روپے کی چائے پی۔ لیکن یہ حیرت انگیز مشروب کیسے دریافت ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم چائے کی تاریخ پر بات کریں گے۔ یہ کیسے دریافت ہوئی، یہ یورپ کیسے پہنچی، ہندوستان میں چائے کی کاشت کب اور کیسے شروع ہوئی۔ چینی شہنشاہ کی کہانی۔ چائے کی دریافت کا صحرا چینی شہنشاہ شینونگ کیسر ہے۔ چینیوں کے مطابق وہ جڑی بوٹیوں کے ماہر اور زراعت کے بانی تھے۔ اس نے پہلی بار 2737 قبل مسیح میں چائے دریافت کی۔ اس کہانی کے 2 ورژن ہیں۔ ایک افسانے کے مطابق شہنشاہ شینونگ نے زیارت کے دوران ایک زہریلی جڑی بوٹی کھا لی اور وہ شدید بیمار ہو گیا۔ وہ مرنے کے دہانے پر تھا جب ایک آوارہ رخصت ہوا میں تیرتا ہوا اس کے کھلے منہ میں چلا گیا۔ شہنشاہ نے پتی نگل لی۔ جیسے ہی اس نے پتے کو کھایا وہ بہتر محسوس کرنے لگا۔ پتی در حقیقت زہر کا تریاق تھی۔ در حقیقت یہ چائے کی پتی تھی جس نے اس کی جان بچائی۔ لیکن ایک اور افسانہ بتاتا ہے کہ شہنشاہ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھا۔ اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ پانی کو ابالے۔ نوکر پانی ابال رہا تھا کہ چند پتے آ کر برتن میں گر گئی۔ اس سے پانی کا رنگ بدل گیا۔ اس سے شہنشاہ واقعی حیران ہو گیا اور اس نے اسے پھینکنے کی بجائے پینے کا فیصلہ کیا۔ اسے یہ مشروب قدر کڑوا مگر تر و تازہ معلوم ہوا۔ وہ چائے کی پتیاں تھیں جو ابلتے ہوئے پانی کے برتن میں گرتی تھیں۔ اب کسی کو یقین نہیں ہے کہ دونوں میں کون سی کہانی درست ہے، تاہم ایک بات طے ہے کہ در حقیقت یہ چین ہے جہاں چائے صدیوں پہلے دریافت ہوئی تھی اور لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ 206 قبل مسیح سے 220 عیسوی تک حکومت کرنے والے ہان خاندان کے بادشاہوں کے مقبروں میں بھی چائے کے برتن ملے تھے۔ لیکن دوستو، چائے شروع میں بطور دوا استعمال ہوتی تھی۔ ہان خاندان میں چائے ایک دوا ہوا کرتی تھی۔ تانگ خاندان کے دور میں چائے چین کا قومی مشروب بن گئی۔ اس وقت تک چائے چین میں بہت مشہور ہو چکی تھی، اتنا کہ لویو کے نام سے ایک مصنف نے 8ویں صدی کے آخر میں چائے کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ اسے چائے کا کلاسک کہا جاتا تھا۔ چائے جاپان کیسے پہنچی؟ چونکہ تانگ خاندان میں چائے چین کا قومی مشروب بن گئی، کچھ جاپانی راہب بھی اس جگہ کا دورہ کر رہے تھے۔ انہیں فوری طور پر یہ مشروب پسند آیا کیونکہ انہوں نے پہلی بار اسے آزمایا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چائے کے بیج لے کر واپس جاپان چلے گئے۔ جاپانیوں کو بھی یہ مشروب پسند آیا اور انہوں نے اسے اپنی روایات کا حصہ بنا لیا۔ چائے یورپ کیسے پہنچی؟ اس مشروب کو آزمانے والے یورپیوں میں پرتگالی پہلے تھے، اور اس لیے کہ پرتگالی تاجر اور ایشیا کا دورہ کرنے والے یورپیوں میں سب سے پہلے تھے۔ انہوں نے اسے آزمایا اور اس سے بہت خوش ہوئے، اور واپسی پر وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے تحفے کے طور پر اپنے وطن واپس چائے لے آئے۔ تاہم اگر ہم چائے کی تجارت کی بات کریں تو اس کی شروعات ولندیزیوں نے کی تھی۔ 16ویں صدی کے آخر تک انہوں نے پرتگالی تجارتی راستوں کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی۔ 16ویں صدی کے آخر تک انہوں نے پرتگالی تجارتی راستوں کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی۔ 17ویں صدی کے اوائل کے دوران انہوں نے جاوا جزیرے میں ایک تجارتی پوسٹ قائم کی تھی۔ 1606 میں چائے کی پہلی کھیپ جاوا سے نیدرلینڈ بھیجی گئی۔ جلد ہی یہ لوگوں کے درمیان ایک فیشن مشروب بن گئی اور وہاں سے رفتہ رفتہ دیگر یورپی ممالک میں پھیل گیا۔ لیکن اس کی مہنگی قیمت کی وجہ سے یہ صرف امیر طبقے میں محدود تھی، غریبوں کی پہنچ سے دور رہی۔ چائے برطانیہ کیسے پہنچی؟ بریگنزا کی ملکہ کیتھرین وہ عورت تھی جس نے چائے کو انگلینڈ میں مشہور کیا۔ کیتھرین جو برطانیہ کی ملکہ رہی نے برطانوی اشرافیہ میں چائے کو ایک مشہور مشروب بنایا۔ یہ دور برطانیہ کے نو آبادیاتی توسیع پسندی کا آغاز بھی کرتا ہے۔ استعمار کی اس مہم نے تمام برطانوی کالونیوں میں چائے کے ساتھ دیگر چیزوں کو بھی پہنچا دیا۔ 1700 عیسوی تک یورپ میں چائے کافی کے مقابلے میں بہت زیادہ عام تھی، لیکن اس وقت تک یہ اب بھی چین میں کاشت کیے جا رہی تھی۔ چائے واقعی ایک منافع بخش شے بن چکی تھی اور چائے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بڑے بڑے جہاز چلتے تھے۔ اس دور میں بھاری ٹیکس نے ان کی بلند قیمتوں میں بھی حصہ ڈالا۔ چائے پر پہلا ٹیکس برطانیہ نے 1689 میں لگایا تھا اور یہ 25 پنس تھا۔ یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے چائے کی تجارت تقریباً بند کر دی، لیکن پھر اسے 1692 میں کم کر کے 5 پنس کر دیا گیا۔ چائے کی سمگلنگ۔ فرانس کے ساتھ 7 سالہ طویل جنگ نے برطانیہ کو تقریباً دیوالیہ کر دیا تھا۔ اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے انگریز بادشاہ چارلس نے امریکی کالونی پر بھاری ٹیکس لگا دیا۔ 1766 میں امریکیوں کو کاغذ
पेंट और चाय पर टैक्स अदा करने पर मजबूर किया गया। अमेरिकियों के एहतजाज पर चाय पर टैक्स के अलावा तमाम टैक्स माफ़ कर दिए गए। इसके बाद अमेरिकियों ने चाय कंपनी को बाइकाट कर दिया और फिर उन्हें किसी और कंपनी की स्मगल शुदा चाय मिलने लगी। स्मगलिंग की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की बरामदात को नुकसान पहुंचा और चाय के ज़खीरे ने बताया कि इनकी दुकानों में टन की वजह से ये बसीदा हो रही हैं। रद्द अमल के तौर पर बरतानवी पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए 1773 में चाय का एक्ट पास किया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बरतानवी कॉलोनी में चाय फरोख्त करने का वाद हक दिया था। कंपनी को अब इंग्लैंड में इजाफी टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं थी। ताहम इन अमरीकियों के लिए टैक्स माफ़ नहीं किया गया जिन्होंने कंपनी से चाय खरीदी और अपनी कॉलोनियों और रियासतों में फरोख्त की, और इसके नतीजे में फौरी रद्द अमल सामने आया। बोस्टन टी पार्टी। अमेरिकी शहर बोस्टन के ताजरों ने सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से एक खुफिया तंजीम बना रखी थी। 16 दिसंबर 1773 की रात इस तंजीम के दर्जनों अरकान ने बोस्टन बंदरगाह में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया। जहाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय से लदे हुए थे। हमला आवर मुकामी अमरीकी लिबास में मलबूस थे और इनके पास मशहूर टोमाहाक कुल्हाड़ी भी थी। इन कुल्हाड़ियों से हमला आवरों ने चाय के 342 डिब्बों को खोला और इन डिब्बों में मौजूद 45 टन चाय, जिसकी मालियत $1 मिलियन थी। वाक़या तारीखी तौर पर बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बरतानवी फौज ने इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए शहर पर हमला किया और शहरियों को हरासा किया। चाय सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करती है या नहीं? चाय पर टैक्स लगाने के अलावा 18वीं सदी में चाय की सेहत पर असरात पर भी बहस की जाती रही। तिब्बी साइंस में मौजूदा तहकीक की वजह से ये बात सामने आई है कि रोज़ाना 3 से 4 कप चाय पीने से आप सेहतमंद रहते हैं, लेकिन ये मालूमात 250 साल पहले लोगों को दस्तियाब नहीं थी। इस अरसे के दौरान अमीर लोग काफ़ी फिक्रमंद थे कि कहीं मेहनत कश तबके में चाय का बढ़ता हुआ इस्तेमाल उन्हें सुस्त और कमज़ोर ना बना दे। ये बहस 19वीं सदी तक जारी रही, लेकिन इस सदी के वस्त तक ये बहस अपने इख्तिताम को पहुंची। नतीजतन कारोबारी मुलाकातों में चाय एक बाकायदा चीज़ बन गई। चीन से चाय की भारत स्मगलिंग। 19वीं सदी के वस्त तक बरतानिया एक ताकतवर सल्तनत बन चुका था। इसने हिंदुस्तान समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक से तमाम अशिया की तजारत की जिम्मेदार थी। लेकिन कंपनी को चीन से महंगी चाय खरीदनी पड़ी और फिर इसे समुद्री रास्तों से दुनिया भर में भेज दिया गया, जिससे कीमतें और भी बढ़ गईं। इसलिए अंग्रेज़ अपनी कॉलोनी हिंदुस्तान में चाय काश्त करना चाहते थे, लेकिन चाय उगाना एक हल तलब मुअम्मा था क्योंकि चीनियों ने इसे खुफिया रखा हुआ था। सिर्फ वही जानते थे कि दरख्तों के पौधे कैसे उगाए जाते हैं और चाय की पत्तियां कैसे इकट्ठी की जाती हैं। इस मकसद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1848 में रॉबर्ट फॉर्च्यून नाम का एक जासूस चीन भेजा था। रॉबर्ट एक माहिर और तरबियत याफ्ता नबातात का माहिर था। वो समझ गया कि चंद दरख्त लगाने से इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इन्हें चाय के बड़े पौधों और पत्तों को भारत स्मगल करना पड़ेगा ताकि वहाँ बड़े पैमाने पर काश्त शुरू हो सके। लेकिन इसे चीनी कारकुनों की मदद की भी ज़रूरत थी ताकि वो हिंदुस्तान में चाय की पैदावार में मदद कर सके। चुनांचे रॉबर्ट फॉर्च्यून ने अपने आप को एक चीनी ताजर का बेस बदल कर अपने सफ़र पर रवाना किया। इसकी मंजिल फौजियान का चीनी इलाका था जो अपने पहाड़ों पर काली चाय के खसूसी बागात के लिए काफ़ी मशहूर था। रॉबर्ट का मिशन कामयाब हो गया क्योंकि वो आखिरकार कुछ मजदूरों के साथ चाय के पौधों और बीजों को छुपाने में कामयाब हो गया। इसकी निगरानी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम में चाय उगाना शुरू की। इस तरह हिंदुस्तान में चाय के बागात का आगाज़ हुआ। जहाँ चीनी हज़ारों साल से उबलते हुए पानी में चाय मिलाते थे, वहीं अंग्रेज़ों ने पहले चाय में चीनी डाली और इसके बाद दूध। इस तरह चाय को इसकी मौजूदा शक्ल मिली जो आज हमारे पास है।